السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ پی ڈی ایم پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اپنی تحریک میں کامیاب ہوا ہے یا ناکام ہوا ہے، یا بالکل ناکام ہو گیا، ناکارہ ثابت ہوا ہے، جس کا تاثر دیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے بھی، اور سیاسی کارکن جو ان پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہیں پی ڈی ایم کے اندر، وہ بھی ان میں سے بھی کسی حد تک بہت سے کارکن جو مایوس ہو رہے ہیں یا ہو گئے ہیں، جو یہ سمجھ رہے تھے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ جنوری تک کوئی بڑا جو ہے وہ کارنامہ سر انجام دے گا، بہت بڑی کوئی کامیابی حاصل ہوگی، تو وہ بھی ناکام ہوئے۔ تو کیا واقعی ایسا ہوا ہے؟ 4 ماہ ہوئے پی ڈی ایم کو قائم ہوئے اور متحرک ہوئے۔ 21 ستمبر کو پی ڈی ایم جو ہے وہ اے پی سی کے بعد بنا تھا، قیام عمل میں آیا تھا پی ڈی ایم کا، اور 16 اکتوبر سے پریکٹیکلی گجرانوالہ جلسے سے پی ڈی ایم میدان عمل میں تھا، اور اس کے بعد جو آخری جو جلسہ تھا 13 دسمبر والا، اور پھر وہ جو اب جلسے چل رہے ہیں، جو اب دوبارہ ان کو ری شیڈیول کر کے نئے شیڈیول کا اعلان کیا گیا ہے۔ تو کیا کسی بھی حکومت کے خلاف جس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہو، اور مکمل طور پہ کھڑی ہو، اور صرف کھڑی نہ ہو بلکہ وہ کوشش بھی کرے کہ وہ نظر آئے کہ ہم پیچھے کھڑے ہیں، تو اس حکومت کو گرانا یا اس کے خلاف کوئی بڑی کامیابی حاصل کرنے کے لیے 4 ماہ کافی ہوتے ہیں۔ اور 4 ماہ کے دوران یہ تاثر کیوں بن گیا کہ پی ڈی ایم ناکام ہوا؟ اصل پی ڈی ایم کی ناکامی جو میری نظر میں ہے وہ ہے یہی کہ پی ڈی ایم میں ایسا تاثر دیا اپنے لیے، اپنی تحریک کے لیے، کہ جیسے بس یہ میدان میں اتریں گے اور عمران خان بھاگ جائیں گے اور عمران خان کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ یہ تاثر پی ڈی ایم نے دیا، اور اس تاثر کی وجہ سے کچھ چیزیں ایسی ہوئیں کہ جس کے لیے پھر وہ پی ڈی ایم کے متعلق کویسچنز بھی اٹھتے رہے، پی ڈی ایم کے اندر بدگمانیاں بھی ہوتی رہیں۔ اب پی ڈی ایم کہاں کہاں ناکام ہوا ہے وہ میں اس کے اگلے حصے میں بتاتا ہوں، لیکن پہلے بطور ایک تاریخ کے طالب علم پاکستان کی سیاست کو قریب سے، اور خاص طور پر پچھلے جو 25-30 سال کی پاکستان کی سیاست ہے اس کو قریب سے دیکھنے، رپورٹ کرنے والے صحافی کے طور پہ میرے نزدیک پی ڈی ایم جو ہے وہ بہت حد تک کامیاب رہا ہے۔ تاثر جو پی ڈی ایم نے دیا تھا وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن پی ڈی ایم جن میدانوں میں جہاں آگے بڑھا ہے وہاں پی ڈی ایم کو کامیابی ملی ہے، اور سب سے بڑی کامیابی پی ڈی ایم کو ملی ہے فارن فنڈنگ کیس کو دوبارہ اس کا اسپیڈی ٹرائل۔ پی ڈی ایم نے، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک ویلاگ کیا تھا کہ جب انہوں نے ری تھنک کیا تھا، اپنے نظر ثانی کی تھی اپنی حکمت عملی پر، تو اس حکمت عملی کی خبر یا ویلاگ کے ذریعے میں نے ہی بریک کی تھی کہ پی ڈی ایم میں اب یہ سوچ بھی آئی ہے کہ ہم الیکشن کمیشن والا جو محاذ ہے ہم نے کیوں چھوڑا ہوا ہے، صرف جلسے تو نہیں چلیں گے نا۔ تو وہ جو عمران خان نے پاناما میں کیا تھا وہی ہم اس کے ساتھ کرتے ہیں، ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو عمران خان تو پی ڈی ایم نے پھر وہ 19 جنوری کا جو مظاہرہ کیا، حالانکہ وہ مظاہرہ بہت زیادہ تعداد میں لوگ نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود اتنی ٹھنڈ میں ایک اچھا خاصا مجمع وہاں اکٹھا ہوا تھا۔ تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا تھا کہ وہ جو کیس 7 سالوں سے بس چل رہا تھا، وہ کچھوے کی چال، الیکشن کمیشن کا موڈ ہوتا تھا تو سماعت کرتی تھی، نہیں ہوتا تھا تو نہیں ہوتا تھا، اور وکیل جو ہیں یا جو اپوزیشن ہے وہ چیختی رہتی تھی کہ جناب فارن فنڈنگ کیس، لیکن وہاں پر وہ کانوں میں روئی ڈال کر بیٹھے رہتے تھے۔ لیکن اس ایک مظاہرے کے نتیجے میں کیا ہوا کہ الیکشن کمیشن نے 3 ہفتے میں 3 دن کی سماعت کا جو ہے فیصلہ کیا، اعلان کر دیا۔ اب یہ کوئی چھوٹی کامیابی نہیں ہے، اب اس فیصلے میں کیا آتا ہے کیا نہیں آتا وہ ایک الگ چیز ہے، کہ مزید یہ پریشر بلڈ کر پاتی ہے پی ڈی ایم یا نہیں کر پاتی، ایک الگ چیز ہے۔ لیکن اب تک کی بات کر رہا ہوں میں کہ جس مقدمے کو ہاتھ ہی نہیں لگا رہی تھی، جس ریفرنس کو یا جس پٹیشن کو الیکشن کمیشن ہاتھ ہی نہیں لگا رہا تھا، اس کا اسپیڈی ٹرائل کا فیصلہ کر لیا۔ اور پھر جب اسپیڈی ٹرائل کا اعلان ہوا تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ جناب اس کی تو لائیو نشریات ہونی چاہیے، اور پھر وہ انہوں نے چیلنج کر دیا کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ ساری سیاسی جماعتوں کے قائدین وہاں پر آ کر بیٹھیں اور ان کے بھی مقدمے، یعنی پیپلز پارٹی نون لیگ اور مولانا صاحب کے بھی جو معاملات وہاں پر سامنے رکھیں، اور پھر وہ لائیو نشر کریں تاکہ قوم کو پتہ چلے۔ تو الیکشن کمیشن نے کہا نہیں جی ہم نہیں کر سکتے۔ اب تک تاثر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن وزیر اعظم عمران خان کے دباؤ میں ہے،
وہ جو اکبر ایس بابر نے کہا کہ بھائی وہ تو ہمیں اکاؤنٹس ہی نہیں دے رہے، اسکروٹنی کمیٹی والے اس کی ڈیٹیلز ہی نہیں دے رہے، فرانسک کروانا وہ جو کیا ہوتا ہے وہ تصدیق نہیں کروا رہے، تو ہم جب کہہ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں جناب ہم حکومت کے دباؤ میں ہیں، یعنی اسکروٹنی کمیٹی کہہ رہی ہے، اکبر ایس بابر کا یہ الزام ہے۔ تو وہ اگر عمران خان صاحب بطور پرائم منسٹر وہ یہ اعلان کرتے ہیں اور الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، تو اب پتہ نہیں الیکشن کمیشن اپنے طور پہ کہہ رہا ہے یا وہ سمجھ گئے تھے کہ جناب یہ خان صاحب کا جو اعلان ہے خان صاحب کے گلے پڑے گا، یہ خود بھی مریں گے اور ہمیں بھی مروائیں گے، کچھ ایسا نہ ہو۔ تو بہرحال یہ بہت بڑی کامیابی ہے پی ڈی ایم کی، ایک ایسا مقدمہ جو وہ تھا نا دفن ہو گیا تھا، داخلہ دفتر ہی سمجھے کہ وہ بس جو مرضی جب مرضی بلا لیتے تھے، تو ایک تو یہ ہوا۔ اور اس سے پہلے ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی چائے پانی والی، آپ کو یاد ہوگا۔ اس پریس کانفرنس کو میں کچھ اور طریقے سے لیتا ہوں، لوگ کچھ اور طریقے سے لیتے ہیں، میں اس پریس کانفرنس کو اس طرح سے لیتا ہوں کہ وہ جو اعلامیہ تھا نا پی ڈی ایم کا 26 نکاتی، اس اعلامیہ میں کچھ شکیں تھیں، بلکہ زیادہ تر شکیں تھیں، اور ان شکوں کی بنیاد پر رہ کر تقریریں ہوتی تھیں، چاہے وہ نواز شریف صاحب کی تقریر ہوتی تھی نام لے کر، مریم کی تقریر ہوتی تھی، میاں مولانا صاحب کی تقریر ہوتی تھی، یا بلاول صاحب کی ہوتی تھی۔ تو وہ تقریروں میں ٹارگٹ کیا جاتا تھا، ٹارگٹ یعنی انگلی اٹھائی جاتی تھی کردار کے اوپر، فوج کے کردار کے اوپر۔ تو ڈی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس میں کہہ دیا کہ جناب ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے سیاست سے، نہ ہم سیاست میں، ہمیں ضرورت ہے سیاست میں مداخلت کی، نہ ہمیں وہاں پر سیاست میں کھینچا، وہاں پر گھسیٹا جائے، ہم اس سے باہر رہنا چاہتے ہیں، ہمیں باہر رہنے دیا جائے۔ وہ انہوں نے پورا تاثر دیا تھا کہ وہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ فوج جمہوری حکومت کے ساتھ کھڑی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ تھا کہ فوج حکومت کا ذیلی ادارہ ہے۔ یہ بہت بڑا فرق ہوتا ہے، کچھ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ بھی ایک جو پریشر بنا پی ڈی ایم کا، اور مسلسل کہہ کے وہ جو عسکری حکام کے نام لے کر جو بات کی گئی، تو یہ اس کا پریشر تھا۔ وزیر اعظم عمران خان آپ کو یاد ہوگا کہ وہ مسلسل کہتے تھے کہ جناب کوئی مذاکرات نہیں ہوگی، کوئی بات نہیں ہوگی۔ اس کے بعد انہوں نے مشروط کر دیا کہ اگر یہ این آر او نہ مانگیں، اگر یہ اپنے مقدمات پر بات نہ کرے، تو ہم ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار ہیں، آئیں اصلاحات کرنے کو تیار ہیں، یہ کیا چاہتے ہیں بات کرنے کو تیار ہیں۔ تو یہ بھی ایک پریشر تھا، یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ لیکن اپوزیشن نے کہا آپ سے تو بات ہوگی نہیں، آپ تو ہیں کٹ پتلی، آپ تو ہیں سلیکٹڈ، آپ سے بات کریں گے نہیں۔ پھر عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا اس کے بعد، یہ جب بات ہوئی نا، تو اس کے بعد یہ کہا عمران خان صاحب نے کہ جناب یہ آرمی چیف کو کہتے ہیں، یعنی پی ڈی ایم والے آرمی چیف کو کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کو ہٹا دو، آرٹیکل 6 کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ وزیر اعظم کو نہیں ہٹاتے آرمی چیف، تو پھر فوج جو ہے وہ آرمی چیف کو ہٹا دے۔ یہ تو سیدھی بغاوت کر رہے ہیں۔ اب یہ کامیابی ہے، دباؤ کا نتیجہ ہی تھا کہ عمران خان صاحب کوشش یہ کر رہے تھے کہ فوج اور پی ڈی ایم کے درمیان لڑائی ہو۔ اچھا اب میں آتا ہوں وہ تاثر پہ، یعنی اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، بہت چھوٹی چیزیں ہیں۔ ایک اور چیز ہے، ہاں ایک اور چیز، پرسوں میں نے کل پرسوں ایک خبر بریک کی تھی جس میں یہ تھا چودھری پرویز الہی صاحب کو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنے سینٹ الیکشن کا انچارج مقرر کر دیا ہے۔ اب وہ چودھری صاحب کی محبت میں تو نہیں کیا، وہ یہ ہوا کہ وہ جو اپوزیشن کا ایک پریشر بنا نا، تو وہ جو سینٹ انتخابات تھے، اس کے جو سینٹ انتخابات نہیں، تحریک عدم اعتماد تھی چیئرمین سینٹ والی، اس تحریک عدم اعتماد کے دوران اپوزیشن کے کچھ ارکان جو ہیں وہ ٹوکری سے نکل گئے تھے، 14 کے 16 ارکان کھڑے کتنے ہوئے تھے، اور جب سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے تو کتنے تھے۔ تو اس کے بعد اپوزیشن کا یہ تھا کہ جناب آپ ہمیں کچھ بتائیں نا، آپ اگر سیاست میں مداخلت نہیں کرتے۔ جب یہ ڈی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس آئی تھی تو اس کے بعد ایک یہ مطالبہ ہوا تھا اپوزیشن کا کہ آپ یہ بیان کافی نہیں ہے، اگر آپ مداخلت نہیں کریں گے تو نظر آئے گی کہ آپ نہیں کر رہے، پھر آپ کو بیان دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ شو آف ہینڈ، اور اس کے بعد شہزاد اکبر کو بھیجا، اور ساری جب ناکامی ہوگی تو اس سے اور پھر چودھری پرویز الہی صاحب کو کہا کہ آپ سینٹ کے انتخاب کے میرے انچارج بنیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے بات کریں کہ جناب آپ اپنے حصے کے مطابق اپنا شیئر لے لیں، یعنی جتنے آپ کے ارکان ہیں، جتنے آپ کے پاس ووٹ ہیں، اتنے سینیٹرز لے لیں آپ، یعنی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں، اور آپ ہمارے لوگ نہ خریدیں، آپ ہمیں گڑبڑ میں نہ ڈالیں، ہم آپ کے ساتھ گڑبڑ نہیں کرتے۔ یہ کامیابی ہے نا، ورنہ تو اب مطلب عمران خان صاحب جس ہوا کے گھوڑے پہ سوار تھے تو وہ نیچے تو آ گئے ہیں نا، زمین پر آ گئے ہیں۔ تو 4 ماہ کی تحریک میں اتنی بڑی کامیابی۔ اب مختصراً تاثر جو بنا وہ کیوں بنا؟
ہوا یہ کہ پی ڈی ایم جب بنا تو پی ڈی ایم نے بنتے ہی 21 جو ستمبر کو بنا، اس کے بعد جو اگلا اجلاس ہوا تو انہوں نے، بلکہ اسی دن 21 ستمبر کے اجلاس میں ہی پی ڈی ایم نے اعلان کر دیا کہ جناب جنوری میں لانگ مارچ کیا جائے گا اسلام آباد کی طرف۔ اب اس میں کچھ سیانے پی ڈی ایم کے اندر وہ کہتے رہے کہ بھائی جنوری میں بہت زیادہ ہارش موسم ہوتا ہے، جنوری میں لانگ مارچ نہیں ہوگا۔ تو پھر یہ کہ جناب اچھا آپ تو پھر تحریک چلانے کے نہیں چاہتے نا، آپ تو پھر ڈیل کے موڈ میں۔ پھر استعفوں کا اعلان کیا گیا تو پیپل پارٹی نے کہا بھائی استعفے کوئی آپشن نہیں ہے، اس پہ مت بات کریں۔ تو یہ بدگمانیاں جو تھیں وہ بدگمانیاں پی ڈی ایم سے کچھ ایسے فیصلے کروا گئیں، استعفوں والا، لانگ مارچ والا، کہ وہ پھر اس فیصلے پر جو باہر آ کر جب بات کرتے نا وہ لگتا کہ بس اب یہ تو انہوں نے تو کر دینا ہے، انہوں نے لانگ مارچ کر دینا ہے، انہوں نے استعفے دے دینے ہیں، اور انہوں نے سینٹ کے انتخابات کا بائیکاٹ کر دینا ہے، انہوں نے اسمبلی انتخابات نہیں لڑنے۔ یہ جو پی ڈی ایم نے خود سے تاثر بنایا نا اپنے لیے، یہ تاثر پی ڈی ایم کی اصل ناکامی تھی۔ اب پی ڈی ایم اس سے رجوع کر رہی واپس۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ پی ڈی ایم نے جو غلط پالیسی اختیار کی تھی، جو غلط تاثر دیا تھا اپنے لیے کہ اب یہ کرنے جا رہے ہیں، اس کی طرف نظر ثانی کر کے اب پی ڈی ایم جو ہے وہ آہستہ آہستہ مرحلہ وار کھیلنا چاہتی ہے۔ سینٹ کا الیکشن ہوگا، سینٹ کے الیکشن کے بعد ہوگا لانگ مارچ، یعنی لانگ مارچ مزید 2 ماہ آگے چلا گیا، 11 مارچ کو سینٹ کا الیکشن ہے، اور اس کے بعد جو جلسے ہیں پی ڈی ایم کے وہ بھی ذرا موسم ٹھنڈا ہوگا تو اس کے بعد کریں گے، اور استعفوں والا معاملہ مزید آگے چلا گیا ہے۔ تو پی ڈی ایم کی جو کامیابیاں تو میں نے آپ کو بتا دی، لیکن ناکامی کا تاثر جو ہے وہ پی ڈی ایم کا اپنا جو تھا وہ بنایا ہوا تھا پی ڈی ایم نے، کیونکہ خود اس طرح اپنے آپ کو شو کیا تھا کہ جیسے بس ابھی کے بھی سارا کچھ کر لیں گے۔ اور اس میں جب میں نے پی ڈی ایم کے شامل جماعتیں ہیں، بڑی جماعتیں، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، ان میں جب میں نے بات کی تو بات جو ہے وہ ملبہ آ رہا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب پر، کہ بھائی جان وہ مولانا صاحب جو ہیں وہ تو کہہ رہے تھے کہ یوں ہو جائے گا لہٰذا آپ مجھے فیصلے کرنے دیں۔ تو پی ڈی ایم میں مشاورت سے فیصلے نہیں ہوتے تھے، زیادہ تر ڈکٹیٹ ہوتے تھے، اور مولانا صاحب ڈکٹیٹ کرواتے تھے، نواز شریف صاحب کو ساتھ ملا لیتے تھے، نواز شریف صاحب ان کی ہاں میں ہاں ملا لیتے تھے، اور پھر اگر کوئی پیپلز پارٹی انکار کرتی تھی تو جو دیکھیں ان کی ڈیل ہو رہی ہے، یہ والا تاثر ملتا تھا۔ تو جو بدگمانیوں سے بچنے کے لیے پھر اس طرح کے فیصلے قبول بھی کیے، اور قبول کرنے کے بعد ان فیصلوں کو لے کر ان کی اناؤنسمنٹ بھی ہوئی، اور پھر پیچھے ہٹے تو تاثر ہوا کہ جناب یہ ناکام ہوئے ہیں۔ تو اب جو ہے پی ڈی ایم وہ بڑی کامیابیاں جو میں نے آپ کو گنا دی، اب پی ڈی ایم اپنی ساری کی ساری جو 4 ماہ کی تحریک ہے، اس تحریک کو سامنے رکھ کر اب پی ڈی ایم نئے فیصلے کرنے جا رہا ہے، اور اسی دوران جب تک کوئی نئے فیصلے ہوں گے پی ڈی ایم حکومت کے خلاف عدالتوں میں اور نیب عدالتوں میں، احتساب عدالتوں میں ریفرنس دائر کرنے کے لیے پٹیشنز دائر کرے گا عدالتوں میں۔ جب تک موسم ٹھیک ہوتا ہے تب پی ڈی ایم قانونی جنگ لڑے گا، اور اس کے بعد اسی دوران اگر ماحول بنتا ہے، اگر ان کو لگتا ہے کہ کچھ حالات بہتر ہوئے ہیں، ان کے حق میں سازگار ہوا ہے ماحول، تو پھر تحریک عدم اعتماد بھی لائی جا سکتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔